کرد جنگجوؤں نے ایران پر زمینی حملہ شروع کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ہزاروں کرد سرحد پار کر کے ایرانی علاقوں میں داخل ہو گئے۔ ایرانی خبر ایجنسی کی کرد جنگجوؤں کے ایران میں داخل ہونے کی خبروں کی تردید۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی عراقی سرحد کے قریب دہشت گردوں کو وارننگ۔ عراقی کرد لیڈر بافل طالبانی سے فون پر رابطہ۔ عراقی سرحد پر دہشت گردانہ سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ کیا۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرد قیادت کو ایران پر حملے کرنے کا کہا تھا۔ امریکی سینیٹ نے کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران پر حملے روکنے کی قرارداد مسترد کر دی۔ سینیٹرز کی اکثریت نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت کی۔ 100 رکنی سینیٹ میں قرارداد 47 کے مقابلے میں 53 ووٹوں سے مسترد کی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا ایران پر حملے روکے جائیں، حملوں کے لیے کانگریس سے منظوری لی جائے۔ امریکی سینیٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے۔ ڈیموکریٹ رکن کرس مرفی کہتے ہیں صدر ٹرمپ کچھ کہہ رہے ہیں اور ان کے وزیر خارجہ کچھ اور۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر امریکہ نے ایران جنگ شروع کیوں کی۔ ایران جنگ پورا سال جاری رہ سکتی ہے۔ حملہ نہ کرتے تو ایران ہم پر حملہ کر دیتا، جلد ایران کے پاس ایٹم بم بھی ہوتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے خطاب، کہا جنونی لوگوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے ہیں تو برا ہوتا ہے۔ ایران کے میزائلوں اور لانچرز کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ صورتحال توقع سے بھی بہت بہتر ہے۔ ایرانی قیادت کو تیزی سے ختم کیا جا رہا ہے۔ ایران میں جو لیڈر بننا چاہتا ہے مارا جاتا ہے۔ ایران اپنے پڑوسیوں اور اتحادیوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران پر حملوں نے ایران کو جوہری معاملے پر کافی پیچھے ہٹا دیا ہے۔ ایران کے معاملے میں بہت مضبوط پوزیشن میں ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ ٹرمپ نے کہا 15 نمبر دوں گا۔ رجیم چینج کی کوشش کی تو اسرائیلی نیوکلیئر سائٹ پر حملہ ہوگا۔ ایرانی فوجی حکام کی اسرائیل کو سخت رد عمل کی دھمکی۔ سیکرٹری جنرل ایرانی نیشنل سیکورٹی کونسل علی لاریجانی نے دعویٰ کیا اب تک 500 امریکی فوجی ہلاک کیے۔ ہلاکتیں امریکی اڈوں پر حملوں میں ہوئیں۔ آبنائے ہورمز میں 10 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ ٹرمپ کو ایران جنگ پر امریکیوں کی حمایت حاصل ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے اسپین امریکی فوج کے ساتھ تعاون کے لیے رضامند ہے۔ فی الحال ایران میں امریکی بری افواج داخل کرنے کا ارادہ نہیں۔ آبنائے ہورمز میں آئل ٹینکرز کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ صدر ٹرمپ تمام عرب ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ہسپانوی وزیر خارجہ نے ترجمان وائٹ ہاؤس کے بیان کی نفی کر دی، کہا ایران کے خلاف امریکی فوجی حملے میں تعاون نہیں کیا جائے گا۔ مشرق وسطیٰ کے تناظر اور فوجی اڈوں کے استعمال سے متعلق پوزیشن نہیں بدلی۔ اسپین نے اپنے بیان سے ایک لفظ بھی نہیں بدلا۔ ٹرمپ اسپین کو فوجی اڈے نہ دینے پر تجارتی تعلقات ختم کرنے کی دھمکی دے چکے ہیں۔ اسرائیلی اور امریکی فوج کے ایران پر حملے جاری۔ تہران، قم، ہمدان، اصفہان، شیراز اور کرمان سمیت درجنوں شہروں پر بمباری۔ ایرانی شہر سننداج میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی عمارت پر اٹیک۔ آس پاس کے گھروں کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ تہران میں آزادی اسکوائر کے مغرب میں کئی مقامات پر بمباری کی گئی۔ اسرائیل نے مہرآباد ایئرپورٹ کے علاقے کو بھی نشانہ بنایا۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران میں جاں بحق افراد کی تعداد 1045 ہو گئی۔ اسرائیل کے لبنان پر حملوں میں بھی شدت۔ رہائشی کمپلیکس پر حملہ، 3 افراد شہید، 6 زخمی ہوئے۔ لبنان میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 75 تک پہنچ گئی۔ ایران کے اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرونز سے حملے۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر حملوں کی 19ویں لہر کا آغاز کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اسرائیل کی جانب 40 سے زائد میزائل داغے۔ لبنان کے ساتھ جھڑپوں میں 2 اسرائیلی فوجی زخمی۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق الخرج شہر کے باہر 3 کروز میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا۔ بربک دفاعی کارروائی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سیکیورٹی ادارے الرٹ ہیں، صورتحال قابو میں ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ بحر ہند تک پہنچ گئی۔ امریکہ کا آبدوز کے ذریعے ایرانی بحریہ کے جنگی جہاز پر حملہ، 87 افراد جاں بحق، لاشیں نکال لی گئیں۔ 32 زخمی، سیلرز ہاسپٹل منتقل۔ اینٹی شپ میزائل اور جدید ہتھیاروں سے لیس ایران کا جنگی جہاز ڈوب گیا۔ ایرانی جنگی جہاز بھارت میں مشقیں مکمل کرنے کے بعد ایران واپس لوٹ رہا تھا۔ جہاز کو سری لنکا کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ سری لنکن وزیر خارجہ کہتے ہیں جہاز پر 180 افراد سوار تھے۔ امریکی وزیر دفاع نے بھی حملے کی تصدیق کر دی، کہا ایرانی جنگی جہاز کو نشانہ بنا کر ڈبو دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار کسی دشمن جہاز کو تارپیڈو سے نشانہ بنایا گیا۔ ٹرمپ کے قتل کی سازش کرنے والی ایران کی اہم شخصیت کو ہلاک کر دیا گیا۔
भारत से आने वाले ईरानी बहरी जहाज पर हमले के बाद नरेंद्र मोदी पर तनकीद। कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा का कहना है ईरानी बहरी जहाज को भारत ने मदऊ किया था। भारत का अपने खित्ते में अब कोई असर और रसूख बाकी नहीं रहा। क्या ये जगह भी खामोशी से वाशिंगटन और तल अबीब के हवाले कर दी गई है? भारतीय तजियाकारों के मुताबिक वाक़े के बाद नई दिल्ली में हुकूमत की खारिजा पॉलिसी और असर और रसूख पर सवालात उठ गए हैं। उन्होंने हुकूमत से पूछा है भारत का इस तनाज़े में क्या किरदार है। अमरीकी कार्रवाइयों में भारतीय सरजमीन या वसाइल का इस्तेमाल हो तो भारत भी जंग में शरीक नजर आ सकता है। इसके खतरात बहुत ज़्यादा हैं। बमबारी से अमन और इस्तेहकाम हासिल नहीं किया जा सकता। अमरीकी अवाम झूठ पर मबनी ना खत्म होने वाली जंगों से तंग हैं। अमरीकी रुकने कांग्रेस अल्हान उमर का कहना है ट्रंप ने ईरान के खिलाफ गैरकानूनी जंग का आगाज़ किया। फौजी हमले हमें कभी महफूज नहीं बना सकते। कार्रवाइयाँ खित्ते को मजीद इंतशार का शिकार करेंगी। हमने जब भी सिफारतकारी को छोड़ा तबाही फैली। आम शहरी जंगों की कीमत चुकाते हैं। अमेरिका के साबिक वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने ट्रंप इंतज़ामिया को जंग ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी। कहा रास्ता ये भी निकाला जा सकता है कि ट्रंप इंतज़ामिया कहे हमने आयतुल्लाह को मार दिया, हमने ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को कमज़ोर कर दिया। ट्रंप इंतज़ामिया मुस्तकबिल ईरानी अवाम पर छोड़ दे। ईरान के खिलाफ गैर ज़रूरी जंग लड़ी जा रही है। साबिक सरबराह MI6 का टीवी इंटरव्यू। कहा ईरान की जानिब से पेश की हमले का कोई खतरा ही नहीं था। ईरान में अब अगर सूरत हाल बेहतर भी हुई तो वो वेनेजुएला जैसी होगी। ईरान में इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल पैदा होने का भी खदशा है। ईरान के साथ जंग नेतन्याहू की जंग है। नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ दौरे करके ट्रंप को जंग पर आमादा किया। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा है कि इस्राएली वज़ीर आज़म इसराइल का आइन तब्दील करना चाहता है, मुतलकुल अनान हुक्मरान बनना चाहता है। नेतन्याहू चाहता है वो बिला रोक टोक जो चाहे कर सके और इसराइली आइन उसे तहफ़्फ़ुज़ दे। मशरिक़ वस्ता में ईरान की कार्रवाइयों पर अमरीकी सदर ने हैरत का इजहार किया। सदर ट्रंप के हैरत ज़दा होने पर बड़ी हैरत है। सऊदी वली अहद समेत खलीजी मुल्कों के सरबराहान ट्रंप से कहते रहे ईरान पर हमला ना करें। सबको मालूम है ईरान जवाब में खलीजी मुल्कों में अमरीका के फौजी अड्डों को निशाना बनाएगा। ईरान पर हमलों के नताइज के मनफी असरात से अमरीका भी नहीं बच सकेगा। अमरीकी और इस्राएली हमलों ने ईरान को जवाब देने पर मजबूर किया। तेहरान के पास जवाबी हमले के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का हमसाया खलीजी मुल्कों के नाम अहम पैगाम। कहा हमने जंग टालने के लिए सफारतकारी की कोशिश की। ईरान खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। इलाकाई सालमियत इज्तिमाई इलाकाई कोशिशों से मुमकिन है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कहते हैं ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियतें सिर्फ जायज़ दिफा के लिए हैं, हमसाया ममालिक को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं।